وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. یہ تمام شریعتوں میں ایک جیسا ملے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازمی ہے. توحید کے فوراً بعد اس کا ذکر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر. اس کے بعد سب سے پہلا اہم فرض کیا ہے کہ جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے سلسلے میں والدین کو کیوں مقدم رکھا ہے، کیونکہ سب سے اوپر کیوں اس کو رکھا ہے؟ تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حقیقی خالق اور مربی ہیں، یعنی ہمارے حقیقی پالنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. اسی طرح اس مادی دنیا میں، اس مٹیریل اور فزیکل جو دنیا ہے، اس میں والدین کے پالنے میں والے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق کو اوپر رکھا ہے، ان کا درجے کو اوپر رکھا ہے. تو والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما کر اس سے معاوضہ طلب نہیں کرتے، کمپنسیشن طلب نہیں کرتے، اسی طرح والدین کے اپنی اولاد پر بے مثال احسانات ہیں. لہٰذا ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فوقیت دی، یعنی کہ پریفرنس دیا. اب رہا یہ سوال کہ ماں باپ میں سے کون مقدم ہے، تو اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اس شخص نے 3 بار سوال کیا اور 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. یعنی حسن سلوک اور خدمت میں دونوں کو لوگوں پر مقدم فرمایا، یعنی پریورٹی دی ہے. اور پھر والدین کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو ماں کو پریورٹی دی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، تو خدمت کی حقدار بھی وہی ہوتی ہے. پھر والدین کے حسن سلوک کے بعد فرمایا ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال میں، لین دین میں ان کا پورا خیال رکھنا، والیتامہ اور مسکین یتیموں کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہیں. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا. مسکین کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، تھوڑی بہت آمدنی ہو، یعنی کمائی تھوڑی ہو اور خرچے زیادہ ہوں. اور خرچوں سے مراد جائز خرچے، جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ان کی بات ہو رہی ہے، آج کل کی عیاشیوں کی اور آسانیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، بھلی بات. اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ دونوں حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں حکم دیا گیا، بلکہ توریت میں بھی اس کا حکم ہے.